وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني يراني أعصر خمرا وقال الآخر إني يراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون
واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمتنا ننبئكم بتأويله فارسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصل الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين صدق الله العظيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، اور مصر میں جس نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت سے رکھو، شاید یہ ہمارے کام آئے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. اور اس طرح ہم نے حضرت یوسف کو اس ملک میں جگہ دی اور ان کے لیے انتظام کیا معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا، اور اللہ غالب ہے اپنے کام میں مگر اکثر لوگ جانتے ہی نہیں. ولما بلغ اشدہ، جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ گئے تو ہم نے انہیں قوت فیصلہ اور علم عطا کیا. وکذالک نجزی المحسنین، اور ایسے ہی ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں کہ اعمال اور کردار کا حسن بڑھتا جاتا ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پہ گئے، آپ نے حضرت یوسف کو دیکھا، ان کا حسن دیکھا، تو آپ کو بتایا گیا کہ آدھا حسن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو دیا اور آدھا کل کائنات میں بانٹا گیا۔ اب وہ کتنے حسین ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورے قصے میں کوئی ان کے ظاہری حسن کی بات ہی نہیں کی کہ یوسف کا رنگ ایسا، یوسف کے فیچرز ایسے، یوسف کا قد ایسا، کچھ نہیں۔ تو اللہ نے حسن کس کو کہا؟ باطنی حسن کو کہا۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسی نکھری ہوئی روح تھی، ایسے محسن تھے، ایسے با کردار تھے، ایسے با اخلاق تھے، ایسے سمجھدار تھے، ایسے فرما بردار تھے۔ تو یہ سب ان کے اخلاق کا حسن بیان کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ریسیپیز دے دیں کہ اپنے باطنی حسن کو کیسے نکھارو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں سے ایک نوجوان ایسا بھی ہوگا جس کو ایک عورت، وہ صاحب جمال، صاحب نسب، اس کو گناہ کی دعوت دے اور وہ اللہ کے لیے اس کی طرف نہیں لپکے۔ تو حضرت یوسف نوجوانوں کو ان کا قصہ پڑھا دینا چاہیے کہ کیسے خوبصورت اور کس طریقے سے وہ زلیخا نے دعوت دی اور پھر مصر کی خواتین نے، اور کس طریقے سے وہ بچ نکلے۔ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ سب سے پہلی آزمائش کیا ہوئی کہ بھائیوں کے حسد کا شکار ہو گئے۔ اب یہاں پہ پہنچے تو اب حسن خوبصورت ہے، تو اب عورت کی محبت کا شکار ہو گئے۔ تو وہ بھی آزمائش اور یہ بھی آزمائش۔ یہ زیادہ مشکل دور تھا کہ پہلے نفرتوں کا دور تھا، اب محبتوں کا دور شروع ہو گیا۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اور ڈورے ڈالنے لگی وہ عورت جن کے گھر میں تھے حضرت یوسف، اور ان کے نفس پہ وار کیا۔ وغلقت الابواب، اور دروازوں کو بند کر دیا۔ اب اس نے ٹیمپٹ کیا۔ وقالت حیت لک، اور کہنے لگی تو آجا۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف بولے معاذ اللہ، انہ ربی، میرا رب، اس نے مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں؟ ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ وَلَقَدْ ہمت بِهِ، وہ عورت ان کی طرف بڑھی اور یہ بھی بڑھتے، اگر موت کی یاد انہیں بھٹکنے نہیں دیتی، اگر اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو دور کر دیں۔ جیسے ہی برائی قریب آنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں سے، اللہ تعالیٰ نے حکمتوں سے اسے دھکا دے دیا، دور کر دیا۔ انہو من عبادنا المخلصین، کیونکہ وہ ہمارے چنے ہوئے بندے تھے۔ واستبقوا الباب، اور وہ دونوں دروازے کی طرف بڑھے اور ان کی قمیض پیچھے سے اس عورت نے پھاڑ دی۔ دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا۔ قالت، اب اس نے پینترا بدلا، عورت نے چال چلی اور کہنے لگی بس اس کی سزا یہی ہے، اس کا کیا بدلہ ہو سکتا ہے جو اے میرے شوہر تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے؟ اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے؟ فوراً اس نے چال چلی اور الزام پہلے لگایا، فوراً سزا بھی بتا دی۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، حضرت یوسف نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا، صفائی پیش کی اور کہا یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی، اور گواہی دینے والے نے، ان کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹے ہیں، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے ہیں۔ فلما رأى قمیصہ قد من دبر، پھر جب دیکھا کہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو کہا یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔ یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اس کا چرچا مت کرو، اس سے درگزر کرو۔ واستغفری لذنبک، اور بیوی سے کہا کہ اپنے قصور کی معافی مانگو، تو ہی اصل خطا کار ہے۔ اب چرچا عام ہو گیا، عورتیں باتیں بنانے لگی۔ وقال نسوة فی المدینہ امرأۃ العزیز، اور عورتیں کہنے لگی شہر کی امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی جوان غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے۔ قد شغفها حبا، اس کو محبت نے بے قابو کر رکھا ہے، وہ ناکام بھی ہو گئی اور بدنام بھی۔ انا لنراها فی ضلال مبین، ہمارے نزدیک وہ بڑی غلطی کر رہی ہے۔
فلما سمعت بمکرہن، پھر جب زلیخا نے ان کے فریب کے بارے میں سنا تو ان کو بلا بھیجا اور ان کے لیے ایک پارٹی ارینج کی، ایک نشست ان کے لیے تیار کی، اور ان میں سے ہر ایک کو چھری ان کے ہاتھ میں پکڑا دی اور کہا اخرج علیہن، اے یوسف ان پر ذرا نکل کے آئیے۔ پھر جب انہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا وہ عورتیں دنگ رہ گئیں اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے اور بے سختہ پکار اٹھیں کہ پاکی اللہ کی، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ معزز فرشتہ ہے۔ قالت، اس نے کہا، زلیخا نے کہا، دیکھ لیا یہی ہیں جن کے بارے میں تم مجھے تانے دے رہی تھی، اور میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب نکالنا چاہا لیکن یہ میرے قابو میں نہیں آیا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا تو قید کر دیا جائے گا اور ذلیل و خوار ہوگا۔ حضرت عائشہ نے بہت خوبصورت اشعار کہے کہ زلیخا کو، حضرت یوسف کو دیکھ کر زلیخا کی سہیلیوں نے انگلیاں کاٹ لیں، اگر میرے نبی کو دیکھ لیتی، میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنے سینے کاٹ لیتی، اور فرماتی تھیں لنا شمسن وللآفاق شمسن، ایک ہمارا سورج ہے اور ایک کائنات کا، وشمسی خیر من شمسی السمائی، اور میرا یہ سراج سورج یہ آسمان کے سورج سے بہتر ہے۔ فإن الشمس تطلع بعد الفجر، دنیا کا سورج تو فجر کو طلوع ہوتا ہے، والشمسی تطلع بعد العشاء، اور میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ قال رب السجن، کہا اے میرے رب قید خانہ احب الیہ، مجھے زیادہ پسند ہے ان چیزوں سے جن چیزوں کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں، یہ دعوت دے رہی ہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر تو نے مجھ سے ان کے مکر کو نہ پھیرا، میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں جذباتی ہو جاؤں گا، میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی، فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، ان کی چالیں دفع کر دیں، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یقیناً وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں کہ جب حضرت یوسف تنگ ہوئے تو رب کی بارگاہ میں آ کر دعا کی، اور الدعاء سلاح المومن، دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مقصد ہے۔ فرمایا لا تعبدوا الا اياه، جب بھی پکارو اللہ ہی کو پکارو۔ حضرت آدم نے رب کو پکارا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، تو اللہ نے توبہ قبول کی۔ حضرت نوح نے پکارا کہ ربی لا تذر علی الکافرین دیارا، تو اللہ تعالیٰ نے پوری ان کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2500 سال بعد دنیا میں تشریف لائے، دعا ضرور قبول ہوتی ہے لیکن ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعا جلدی قبول ہو، تو دعا کی 2500 سال بعد حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم کی بہت ساری دعائیں ہیں کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، انہوں نے شہر مکہ کے بارے میں کہا کہ اس کو اللہ امن والا کر دے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور یہاں کے رہنے والوں کو اللہ ثمرات عطا فرما کہ امن بھی ہو اور خوشحالی بھی ہو۔ حضرت سلیمان نے مانگا تھا کہ رب ھب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اللہ ایسی سلطنت، ایسی بادشاہت عطا کر کہ میرے بعد کسی اور کو ایسی نہ دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ کس طریقے سے جنات پہ، انسانوں پہ، ہواؤں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمران بنا دیا۔ حضرت یونس کی دعا تھی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے کیسے نکالا۔ حضرت ایوب کی دعا کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، تو فوراً اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دے دی۔ حضرت زکریا نے دعا کی کہ رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت یحییٰ عطا کیے۔ حضرت مریم کی والدہ نے دعا کی تھی کہ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کی، جو بچی تو نے جس بچی کو جنا تو میں نے اس کو چن لیا اور پاک کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہ رب زدنی علما، اور پھر غزوہ بدر کے موقع پہ جو آپ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان 313 کو غالب کر دیا اور یوم الفرقان بنا دیا۔ تو دعا طاقتور ہوتی ہے، بلا، یہ مصیبتوں کی بلائیں آسمان سے آتی ہیں، اگر دعا طاقتور ہو تو اس بلا کو ٹال دیتی ہے، بلا کو ہڑپ کر دیتی ہے، لیکن وہ ہمارے ہاں
ہمارے پاس وہ چیز کہ وہ کلاشن کوف تو ہے لیکن ہمارے ہاتھوں میں وہ قوت نہیں ہے کہ ہم اس کو چلائیں، تو بلاؤں کو ہم ٹال نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس ہماری دعاؤں کو ایسا کلاشن کوف بنائے اور ایسی قوت عطا کریں کہ ڈائریکٹ ٹھاک ہو کر ہماری دعائیں اللہ کے عرش تک جا پہنچے، ہم اپنی بھی، اپنے گھر والوں کی، ہم تمام امت مسلمہ کی مغفرت اور ان کے لیے رحمتیں اور برکتیں سمیٹ کر اٹھیں۔ قال لا یاتیکما طعام، اچھا کہاں تک پڑھا تھا؟ فاستجاب له ربه، ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور تمام چالیں ان عورتوں کی دفع کر دیں، یقیناً وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، پھر ان تمام نشانیوں کے دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں یہی مصلحت معلوم ہوئی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید خانے میں رکھیں۔ ودخل معه السجن فتیان، فرمایا کہ الامر اذا ضاق اتسع، معاملہ جب بہت تنگ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فراخی کا راستہ نکال دیتے ہیں۔ اب زندگی کا ایک اور موڑ کہ اب جیل خانے میں پہنچ گئے تو داخل ہوئے ان کے ساتھ قید خانے میں دو اور نوجوان۔ قال احدہما، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں شراب کو نچوڑ رہا ہوں، وقال الاخر، اور دوسرا بولا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے سر پہ روٹیاں میں نے اٹھائی ہوئی ہیں اور اس سے پرندے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتاویلہ، اس کی تعبیر سے ہمیں آگاہ کیجئے، ہم آپ کو محسنین میں سے دیکھتے ہیں، آپ میں نیکی چھلک رہی ہے۔ قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ، فرمایا جو کھانا تمہیں دیا جاتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہ اس علم سے ہے جو علم میرے رب نے مجھے دیا، تو کریڈٹ رب کو دیا، خود کریڈٹ نہیں لیا۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں نے ان لوگوں کے دین کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور اختیار کیا میں نے طریقہ اپنے آبا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا۔ اب دیکھیں موقع دیکھ کر انہوں نے تبلیغ کر دی، اور وہ تبلیغ کیا تھی؟ مختصر سی تھی۔ ما کان لنا، یہ ہمارے لیے کسی طرح بھی درست نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں، یہ اللہ کا ہم پہ فضل ہے اور لوگوں پر، اور اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ جو صحیح مبلغ ہوتا ہے وہ دیکھ کر تبلیغ کرتا ہے کہ کس انسان کے لیول پہ کیا بات کرنی ہے، تو وہ عام سے لوگ تھے تو توحید سے آغاز کیا اور انتہائی سادہ زبان میں ان کو سمجھایا۔ یا صاحب السجن، اے قید کے دو ساتھیوں، کیا کئی رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پہ غالب ہے؟ تم لوگ اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے تجویز کر لیے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ نے اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری، حکم تو بس اللہ ہی کا ہے، اس نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ فرمایا لِكُلِّ مَقَالٍ مَقَامٌ، ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے، کچھ وقت سیکھنے کا ہوتا ہے، کچھ سکھانے کا ہوتا ہے۔ یا صاحب السجن، اے میرے اپنے قید کے ساتھیوں، تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلائے گا اور رہا دوسرا وہ سولی دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر کھائیں گے۔ جس بات کے بارے میں تم معلوم کر رہے تھے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ وقال للذی ظن، اور جس کے متعلق خیال تھا کہ یہ رہا ہو جائے گا، تو اس سے کہا کہ اپنے آقا کے سامنے میرا تذکرہ کرنا، مگر شیطان نے اسے غفلت میں ڈالا کہ وہ شاہ مصر سے ذکر کرنا بھول گیا۔ اب دونوں کو تعبیر بتا دی، ایک کو کہا تم سولی پہ چڑھائے جاؤ گے، اور دوسرے کو کہا کہ تم شاہ مصر کے پاس جاؤ گے اور تم اس کو شراب پلاؤ گے، اور کہا کہ اس کے پاس جا کر میرا تذکرہ کرنا۔ تو تھوڑا سا وہ ایک چیز کہ اس سے توقع وابستہ کی کہ یہ میرا کام کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن سے ہی بھلوا دیا اور شیطان نے اس کو بھلا دیا۔ کئی عرصہ حضرت یوسف جیل میں رہے اور وہ شخص اس شاہ مصر کی خدمت کرتا رہا۔ اب ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ، خوبصورت پلاننگ کے بادشاہ نے خواب دیکھا، تو اب حضرت یوسف کی ضرورت محسوس ہوئی۔ وقال الملک، ایک روز بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں
کھا رہی ہیں، اور 7 اناج کی ہری بالیں ہیں اور ان کے علاوہ خشک بالیں ہیں۔ اے دربار والو، خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو۔ انہوں نے کہا یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو بچ گیا تھا اور اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی، اس نے کہا مجھے یوسف کے پاس لے جاؤ۔ یوسف ایھا الصدیق، اب اس نے حضرت یوسف کے پاس جا کر کہا اے نہایت سچے، اے سراپا راستی، مجھے اس خواب کا مطلب بتائیے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی، تاکہ میں لوگوں کی طرف واپس جاؤں اور وہ اس خواب کی تعبیر کو معلوم کریں۔ قال تزرعون 7 سنین دابا، تو آرام سے تعبیر بتا دی۔ کہا تم 7 سال لگاتار کھیتی باڑی کرو گے، جو فصلیں اس دوران تم کاٹو باقی کو اس کی بالوں میں رہنے دو، مگر تھوڑا سا حصہ جو خوراک کی کام آئے اس کو نکال لو۔ پھر اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے اور کھا لیا جائے گا، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر کے رکھا ہوگا۔ ثم یأتی من بعد ذلک عام، پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے۔ وقال الملک اتونی بھی، جیسے ہی خواب کی تعبیر بتائی گئی وہ شخص، اس نے خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے کہا میرے پاس اس کو لے کر آؤ۔ فلما جاءہ الرسول، پھر جب قاصد حضرت یوسف کے پاس پہنچا، قال ارجع الی ربی، کہا اپنے مالک کی طرف لوٹ کر جاؤ اور ان سے پوچھو کہ کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہے ہی۔ قال ما خطبکن، بادشاہ نے پوچھا اس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے جب اے خواتین تم دو فریب کر کے حضرت یوسف کو اس کی دلی منشا سے بہکانا چاہتی تھی۔ وہ سب عورتیں بیک زبان بولی معاذ اللہ ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے حضرت یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ بادشاہ کی بیوی بولی کہ اب حق سامنے آ گیا، میں نے ہی اسے ورغلایا تھا، وہ تو بالکل سچا ہے۔ ذالک لیعلم، اس سے غرض یہ تھی کہ عزیز جان لے کہ میں نے چھپ کر خیانت نہیں کی اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں کرتا۔ اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، اللہ ہماری سماعتوں، ہماری بصارتوں اور ہماری قوتوں سے مستفید کر دے۔ اللہ جب تک ہماری زندگی ہے اللہ ان صلاحیتوں کو، اللہ ان تمام چیزوں کو جن کو اللہ تو نے ہمیں، اللہ قوت سماعت، قوت بصارت، اللہ چلنے پھرنے کی صلاحیت تو نے اللہ فری میں دے دی، بن مانگے دے دی، اللہ آخر تک ہمارے وجود پہ اللہ ان کو قائم و دائم رکھنا، اللہ انہیں ہم سے مت چھیننا۔ اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتی ہیں، اللہ دنیا آخرت کی جنتیں اللہ ہم سب کا، ہمارے بچوں کا، ہماری نسلوں کا اللہ امت مسلمہ کا مقدر بنا دے، اور اللہ دنیا آخرت کی نار سے اللہ ہمیں، ہماری نسلوں کو، اللہ امت مسلمہ کو اللہ بچا دے۔ اللہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ انتہائی خوبصورت مہینہ ہے، مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ ہم سب کو مانگنے کی قوت عطا فرما دے، اللہ وہ الفاظ دے دے، اللہ وہ درد دے دے، اللہ وہ جذبات دے دے جو تیری بارگاہ میں مقبول ہوں۔ اللہ دنیا آخرت کی کامیابیاں اللہ ہم سب کا مقدر بنا دے، اور دنیا آخرت کے ہر درد سے، غموں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، بے حیائیوں سے، بری باتوں سے، اللہ بیماریوں سے، اللہ برے انجام سے، بری تقدیر سے اللہ ہم سب کو بچا دے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کرنا، اللہ ہم سب کو اللہ جنت الفردوس عطا فرمانا، اللہ وہ جنت جو تو نے اپنے ہاتھوں سے بنائی اللہ اس سے ہمیں محروم نہ کرنا۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لی ولکم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔